ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محمد مالک صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اینکر ہیں، صحافی دانشور. بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کے وقت کا. پہلا سوال میں عرض کیے دیتا ہوں. حضور یہ بتائیں کہ ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ نگران حکومت یہ جو فیصلہ ہوا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے خلاف اپیل میں جا رہی ہے، تو ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ پی ڈی اے یا پی ڈی ایم جو بھی تھی اس کے خلاف آتا ہے تو نگران حکومت اس کے خلاف چلی جاتی ہے. یہ کوئی روایت ایسی ہے یا یہ اس کی کیا ضرورت آپ سمجھتے ہیں، اور واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ جناب مالک صاحب. دیکھیں سن رہے ہیں، لیکن اگر جائیں گے بھی تو میرا خیال ہے خالی ایک آپٹکس کا پرپز ہوگا کہ ایسے امپریشن دیا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں. بیکاز جب آپ دوسرے فیصلے دیکھتے ہیں نگران حکومت کے تو وہ فیصلے تو کچھ اور ٹرینڈ دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے صرف آپٹکس کی بات ہے، اس کا کوئی میننگ فل تو مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. اچھا مالک صاحب، گزارش ہے، ہم چاہیں گے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے، لوگوں کو خبر ملے کہ ان کے رپورٹر کا خبر ہے. ایک تو جتنی یہ غیر جانبدار حکومت ہے، نگران حکومت، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی دیکھی؟ اور دوسری جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہو رہا ہے؟ الیکشن کمپین چلانے دی جا رہی ہے بشمول باپ پارٹی سے لے کے تحریک انصاف تک. یہ دونوں ذرا جواب دے دیں تو مناسب. پاکستان میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ کافی سیفلی آنے والے انتخابات اور آنے والے عدالتی فیصلے دونوں کا بڑا اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب یہ دونوں چیزیں آپ سنبھال لیں تو پھر ہمیں بھی اتنی حیرانی ہونی نہیں چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے جب پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نواز شریف صاحب سے کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد کیا بات بیچ میں رہ جاتی ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے نا کہ وہ لوگ کنونسڈ ہیں، کلیئر ہیں کہ کچھ فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں اور کون آگے آئے گا، کون اقتدار میں ہوگا، کون آگے لیڈ کرے گا. تو جب وہ لوگ جو پاپولر پالیٹکس کا تو حصہ ہیں سو ہیں، لیکن وہ پاور پالیٹکس کا بھی حصہ ہیں. تو اگر پاور پالیٹکس میں جن کا حصہ ہے اور وہ ابھی سے نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں، ابھی آپ کو یاد ہے جب یہ مطالبہ آیا تھا تو بڑا عجیب سا سب کو لگا تھا. جی کچھ آواز کا کوئی شاید ایشو بن رہا ہے، ذرا دیکھیے گا. جی اچھا مالک صاحب، محمد مالک کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں عوام میں اکثریت کس کی بادی نظر آ رہی ہے؟ اگر صاف شفاف الیکشن اور کون سی جماعت جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کیا، میں نے اور آپ نے رزلٹ تو نہیں خدا نہ خواستہ بنانا، ایک اپنی اسیسمنٹ ہی دینی ہوتی ہے. سنا ہے آپ کی بڑی نظر گاؤں سے لے کر گوادر سے لے کر خیبر تک، خیبر سے پختون تک اور بلوچستان تربت تک ہے. ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، ہم بھی تھوڑا سا. میرا خیال ہے بٹی صاحب ہم اندازہ غصے کا لگا سکتے ہیں، بیکاز کون کس کو کتنا پسند کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. جو اس وقت کے اوپر 16 ماہ کی حکومت کے بعد جو مہنگائی ہے، لوگ اتنا پیچھے نہیں جاتے کہ جی کس کی ذمہ داری تھی، کس کی وجہ سے معاملات کہاں پہنچے. بیکاز جب آپ پی ٹی آئی پہ بات کریں گے تو پی ٹی آئی والے اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ کا، نواز شریف والوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں جی تو زرداری والی گورنمنٹ نے سارا گن ڈالا ہوا تھا. لوگ تو امیجیٹ پاسٹ پہ دیکھتے ہیں. امیجیٹ کا جو غصہ ہے لوگوں کا وہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں پہ. سو انپاپولیرٹی اگر دیکھی جائے تو میرا خیال ہے انپاپولیرٹی کہیں زیادہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بجائے پی ٹی آئی کے. تو اگر اس طرح آپ اندازہ لگائیں تو زیادہ پریکٹیکل اندازہ ہے. اچھا مالک صاحب، میں ایک تناظر سا آپ کا جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی گہری نگاہ بھی ہے اور گہری اطلاع بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. اب یہ جو اطلاع پہ آپ نے بڑا زور دیا، حالانکہ وہ زیادہ گہری ہے نظر سے. نہیں وہ دونوں چیزیں ہیں ان کے پاس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگلا پاور سٹرکچر ہمیں بن رہا ہے، اس میں جو معاملات ہمیں چلتے بھی نظر آئے ہیں، جس طرح ڈالر نیچے آیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہم سارے مشکور بھی ہیں، اور اس میں وہ جو ایک فیسیلیٹیشن، اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو میجر ڈیسیژنز ہیں وہ کیبنٹ کی بجائے وہاں پہ ہوں گے اور وہ بڑے افیکٹو بھی ہو رہے ہیں. تو میاں صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ جو لو افیئر ہے یا یہ جو ہنی مون ہے جس کے بارے میں سب صحافی کہہ رہے ہیں، کل میں پیارے دوست سن رہا تھا سہیل وڑائی صاحب کو کہ بھائی ان کو تو پی ایم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، ان کو بن جاتے ہیں، آ جاتے ہیں.
تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو یہ اچھا ایک امتزاج چلے گا اور تا دیر چلے گا اگر چلے گا؟ لوٹ آئے ہیں، میں اپنے پروگرام میں بھی آج یہی چیز ڈسکس کروں گا اور کر رہے تھے ہم کہ یہ بڑا پوائنٹ آف کانفلکٹ بنے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہی وہ بنانا چاہیں گے فائنانس منسٹر. اسحاق ڈار صاحب بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے عادی ہیں، اور وہ تو اس سب ہے کہ جب پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تو اس میں وزیر اعظم بھی ان کے معاملے میں نہیں بول سکتے تھے. وہ ہمیشہ، تو آپ کو یاد ہے، سارے ان کو ورچوئل ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے. ان کو کرنے کا ہے عادت فائنانس منسٹری چلانے کی. امپلیمنٹیشن کے اندر وہ لوگ ہیں، اور یہ ایک مین جس کو اکنامک انجن آف گروتھ ہے، وہ اب یہ ایسے ایف سی بن گئی ہوئی ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے بالکل کانفلکٹ ہوگا، اور یہ چیزوں میں ہمیں لگتے جی بھٹی صاحب آپ چلتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت کیا کر پائیں گے یہ وقت بتائے گا. میرا خیال ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک کانفلکٹ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. نہیں، مالک صاحب گزارش ہے کہ آپ شریف فیملی کو بھی بہت اچھا جانتے ہیں، اور جس طرح آج کل ادارے اہم ہیں، نگران حکومت ہے تو صحیح لیکن ہے بھی نہیں. اب ایڈیشن حکومت میں شہباز شریف ہوتے تھے، ذرا بڑا کمپرومائز کرتے تھے، حالات کے مطابق چلتے تھے. نواز شریف 12 اکتوبر 99 بھول نہیں پاتے. مریم نواز صاحب ایک ایڈیشن ہو جائے گا اس دفعہ بڑا اہم، جن کی تقریریں پی ڈی ایم کے جلسوں میں گجرانوالہ میں خاص کر ہے. ڈو یو تھنک وہ پرانی سوچ کے ساتھ ویسے نگران حکومت کے ساتھ ادارے چل رہے ہیں، آئندہ اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو ویسے ہی حالات رہیں گے، یا تھوڑے سے ٹکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں بھٹی صاحب، تو انہوں نے الفاظ کا چناؤ بڑا نرم تھا میاں صاحب کا، لیکن میاں صاحب نے 3-4 باتیں بڑی کیٹیگوریکلی سخت باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کون ہے جو مجھے ہمیشہ اپنے لوگوں سے دور کرتا ہے، اور اس بنیادی مرض کا علاج ہونا ضروری ہے. انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے بات کی ان کا کانفلکٹ کہاں ہوتا تھا، ان کا اعلیٰ عدلیہ سے کانفلکٹ تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کے اندر ہم نے اصلاحات لانی ہے نظام کے اندر. سو وہ بھی پوائنٹ آف کانفلکٹ انہوں نے دوبارہ فلیگ کر دیا. ان کا انسٹیٹیوشن سے ہمیشہ ایک کانفلکٹ آتا تھا انڈیا ریلیشنز کے اوپر. اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا پہ کھل کے انہوں نے بات کی کہ جی نیبرز کے ساتھ ہوگا اور یہ فرینڈشپ ہوگی، فلانی ہوگی. کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا بردباری سے کام کرنا پڑے گا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل جو مجھے بڑی اس دن کی آڈ لگ رہی ہے کہ انہوں نے بیچ میں بنگلہ دیش کی اگزامپل دی. اب دیکھیے بنگلہ دیش میں تاریخ میں بحث ہوتی ہے، جب پالیٹکس میں بحث ہوتی ہے، آدھے لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو بلیم کرتے ہیں. اب اس موقع پہ بنگلہ دیش جیسی سینسٹیو بات کو ایز این ایگزامپل دینا یہ بالکل ہوا میں نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج تھا. پھر انہوں نے مرزا غالب کا شعر پڑھا، اور جس کا انہوں نے باقاعدہ تشریح کی کہ اگر، یعنی کہ میں تو اس کو صاحب دیکھتا ہوں کہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر اب میرے ساتھ کچھ ہوا تو پھر ہم اتنا اشک بہیں گے کہ سب کچھ طوفان آئے گا، سب آگے لے جائے گا. تو انہوں نے وہ انڈین موویز میں ورڈ نہیں یوز کرتے، چیتاونی، میرا خیال ہے انہوں نے وارننگ شاٹ بھی دے دی ہے کہ بھیا اب میرے ساتھ وہ نہ کیجیے گا جو پہلے ہوا ورنہ اب اٹ از بیونڈ آل پوائنٹس. سو جو 3-4 کانفلکٹس والے پوائنٹ تھے میاں صاحب نے سارے کیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا تھر رکھ کے جبر کر کے بڑی برداشت سے بات کروں تاکہ کوئی چیزیں نہ ہوں. تو جب انہوں نے سافٹ طریقے سے ساری سخت باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کے اپنے ویو پوائنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.